آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے کہ میں نے حق نہیں ادا کر سکا. ہم جب یہ پوچھتے ہیں نا اور کیا کریں, مجھے سب سے زیادہ حیرت اس سوال پہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اور ہم نے کچھ کرنا ہے, اور کیا کریں. یعنی ان کا یعنی اپنے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت کچھ کر لیا, اور کیا کریں. اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے جو مسلسل سجدے میں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا حق نہ ادا ہوا. کیا ہم سب نے حق ادا کر دیے؟ پھر تیسری بات یہ سوچو کہ ہر چیز کے اندر ہم چاہتے ہیں ہماری پروموشن ہو. کئی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, چاہتے ہیں پروموشن ہو. گھر ایک اچھا لے لیا تو چاہتے ہیں اس سے بہتر ہو. کپڑا ایک ہے تو آپ اس پہ قناعت نہیں کرتے ہیں. تو صحیح ہماری کلوزٹ میں کتنے کپڑے ہیں, ہم نے شاید گنے بھی نہیں ہوں گے, پھر بھی ہم جا کے اور خریدتے ہیں کہ نہیں. سب چیزوں میں بہتر سے بہتر ہونا چاہتے ہیں, لیکن اللہ سے تعلق میں بس چاہتے ہو اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. میں بڑا کچھ کر رہی ہوں جی, میں بڑا کچھ کر رہی ہوں, میں تو اتنے گھنٹے لگا رہی ہوں, میں تو اتنا تفسیر پڑھتی ہوں, میں تو ایسے کرتی ہوں, میں تو وہ ٹیسٹ دیتی ہوں, میں تو تہجد بھی اب پڑھنے لگی ہوں. شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے تو کافی ہے تیرے لیے, اسی پہ تو پار ہو جائے گا, فکر نہ کر. اور وہ لوگ دیکھو کہ محنتیں کر کر کے بھی وہ کہتے تھے کہ ابھی کافی نہیں ہے, ابھی کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کب وہ وقت آئے گا, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس کا انتظار کرے کہ کوئی آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں, کوئی امتحان تمہارے اوپر آئیں, تب تم بدلو گے, تب تم اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ گے. اللہ کا ذکر آ گیا, اس کا قرآن اتر گیا, وہ تم نے سن لیا, پھر کس چیز کا ویٹ کرتے ہو؟ یعنی عمل کب کرو گے, زندگیاں کب بدلیں گی, کب تم اللہ کے قریب آؤ گے؟ تو یہ ہم سب سے سوال ہے, اور اس سوال کا جواب ہم سب کو دینا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری نا, ہم کانپ اٹھے, ہم کانپ اٹھے یہ آیت سن کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کب آئے گا وہ وقت. کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا اے ایمان والو؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو تم سنتے ہو اور تمہارے دل پر اثر نہیں ہوتا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن تو اگر ہم کسی پہاڑ پہ بھی اتار دیتے تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. تمہیں خوف نہیں آتا کہ تم اللہ کی آیتیں سنتے ہو اور سنتے چلے جاتے ہو اور کوئی اثر نہیں, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالتا رہے. لیکن یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, ہمیں اپنی باتیں آ رہی ہیں. اللہ کی بات ہو رہی ہے, ہم ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی باتیں چل رہی ہیں اور ہمیں اور کام یاد آ رہے ہیں. اللہ کی باتیں چل رہی ہیں اور ہمارا دماغ کہیں اور سیر کر رہا ہے. کب آئے گا وہ بات؟ اس کلام سے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تمہارے دل کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ پہاڑ پتہ کس چیز میں مشہور ہے؟ اپنی بلندی میں. اپنی بلندی میں مشہور ہے اور اپنی سختی پہ مشہور ہے پہاڑ جو ہے. لیکن اگر وہ بھی جو اتنے بلند ہیں وہ بھی گر جائیں تو تم کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچے ہو جو گرتے نہیں اللہ کے سامنے؟ وہ پہاڑ جو اپنی کہتے ہیں نا پہاڑ سے زیادہ سخت یا پہاڑ جتنا سخت, تمہارا دل کیا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ جو جھکتا ہی نہیں, جس کو اثر ہی نہیں ہوتا, جو مانگ کے ہی نہیں دیتا, جو آتا ہی نہیں اللہ کی طرف؟ کیا بات ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے. یہ جو سینوں میں ہیں یہ دل ہیں یا پتھر ہیں پڑے ہوئے؟ یہ پتھر تو نہیں ہے کہیں. اور اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا دل پتھر ہو گیا یا نرم ہے؟ 3 چیزوں سے آپ اپنے دل کا جائزہ لے سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا دل کیسا ہے, کیا آپ کا دل نرم ہے یا پتھر ہے. پہلی چیز ذکر کی مجلس, اس میں اپنے دل کا جائزہ لیجئے. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ذکر کی مجلس ہے, دل لگتا ہے اس میں کہ نہیں؟ یہاں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کب ٹائم ختم ہوگا. یہاں آپ کو کہتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے, یہاں دل کرتا ہی نہیں جانے کو, یا دل کرتا ہی نہیں بیٹھنے کو, اور ہم سوچتے ہیں کہ بس کسی طرح اوائڈ ہو جائے. کوئی پارٹی میں بلائے تو ہمارا بہت دل لگتا ہے,
بلکہ اگر نہ بلائے تو ہم شکایت کرتے ہیں فون کر کے، تو نے بلایا نہیں ہمیں، بھول گئے. لیکن جب اللہ کے ذکر کی مجلس ہو تو ہم بچتے ہیں کہ کہیں جانا ہی نہ پڑ جائے. اس میں کبھی نہیں ہم دوسرے کو شکایت کرتے تو نے کیوں نہیں بلایا. تو ذکر کی مجلس میں دل لگتا ہے یا نہیں، اپنے دلوں کو سوچیں، مجھے نہیں بتانا، اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا میرا دل لگتا ہے یا نہیں یہاں. پھر نمبر 2، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، سنایا جا رہا ہے یا آپ خود پڑھ رہے ہیں، دل لگتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے ہائے قرآن پڑھنا پڑ گیا، صبح کو کہہ رہی ہیں شام کو پڑھ لوں گی، شام کو کہہ رہی ہیں صبح کو پڑھ لوں گی، اور بوجھ لگتا ہے قرآن، تو پھر سمجھ لیں دل سخت ہو گیا. اور تیسرا، تنہائی کے اوقات میں چیک کریں اپنے آپ کو. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، اس وقت اپنے دل کو چیک کریں، دل میں کیا خیالات آتے ہیں، دل کن خوابوں میں کھویا رہتا ہے، کیا باتیں کیا سوچیں ہوتی ہیں. کیونکہ تنہائی کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب کوئی بھی نہیں ہے آپ کے گھر میں، تو بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ انسان اب تو بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اپنی آخرت کو یاد کرے، اپنے لیے کچھ سوچے. اس وقت بھی اگر دنیا کی فکریں، یہ کھانا پکا لوں، وہ کر لوں، ذرا اب میں ڈرامہ آرام سے دیکھتی ہوں کیونکہ اب بچے بھی نہیں ہیں گھر پہ، اب کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، چلو اب آرام سے فیس بک اپنی چیک کروں، چلو آرام سے اب اپنی ٹیکسٹنگ کروں، چلو آرام سے، اگر تب بھی آپ دنیا سے ہی نہیں نکلتے تو دل پتھر ہو چکا ہے. پھر دل نرم نہیں ہے. جو ہمارے اسلاف تھے نا، وہ تو تنہائی ڈھونڈتے تھے. ہم کہتے ہیں نا ہائے اکیلے میں دل گھبراتا ہے، وہ کہتے تھے اکیلا پن ملے کیوں، محبوب کو محبوب سے ملاقات کیسے چاہیے ہوتی ہے، تنہائی میں. جو آپ کو پیارا ہوتا ہے نا، جو آپ کو بہت محبوب ہوتا ہے، جو آپ کا بلاوڈ ہوتا ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے کوئی بھی نہ ہو، بس میں ہوں اور یہ ہو. دل کرتا ہے نا ایسے. جس کے لیے اللہ محبوب ہو وہ چاہے گا کہ کوئی وقت ہو کہ سارا ہجوم چھٹ جائے، میں ہوں اور میرا رب ہو اور ہم باتیں کریں. اس کو اس میں مزہ آتا ہے، اس کو تنہائیاں کاٹتی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی پارٹی ہونی چاہیے، دیکھو بہت دن سے پارٹی نہیں، یہ نہیں آپ کو کہا جا رہا آپ لوگوں سے کٹ جائیں، لیکن ہر وقت بس شغل میلہ، ہر وقت پارٹی، ہر وقت فن، ہر وقت لوگوں کے اندر ہی رہنا، آپ کو چانس نہیں ملے گا اس سے کہ آپ بات کریں اللہ سے. اس کے لیے تنہائی چاہیے، تنہائی میں دل لگنا چاہیے، تنہائی میں اللہ سے باتیں ہونی چاہیے، تنہائی کے اندر آپ کا رخ دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جائزہ لیں اپنی تنہائیوں کا. اگر آپ کو دن کے اوقات میں کبھی تنہائی ملتی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں، گھر میں اور افراد ہیں، کبھی نہیں ملتی، رات کے اوقات میں تنہائی ضرور مل جاتی ہے. جب آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، سب سو چکے ہیں، تب تنہائی کے اوقات ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے. اس وقت کیا آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ چلو اگر آپ اٹھ کے وضو نہیں بھی کرتے مصلی پہ، اول تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو لیٹے لیٹے بھی کیا ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یا اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ صبح جلدی جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح کے یہ کام ہے، فلاں دن کے یہ کام ہے. اگر ایسا ہی ہے تو چھائی بھی ہے دنیا سر پہ، بس اسی کے کولو کے بیل کی طرح اسی کے غلام بن گئے ہیں، اسی کے گرد گھومتے ہیں، اور آخرت نہ یاد، نہ اللہ یاد، نہ اس کی سے باتیں کرنے کا شوق. تو سمجھ لو کہ پھر دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم قست قلوبکم من ذکر اللہ، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. اور وہ اتنے سخت ہو گئے، یہود کے بارے میں آیا، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، پتھر بھی پھٹ جاتا ہے. پتھر بھی ایسے ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اے لوگوں تم کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ تمہارے دل کبھی پھٹتے ہی نہیں، تمہارے اندر سے خیر نکلتی ہی نہیں، تم کبھی گرتے ہی نہیں اللہ کے خوف سے. کیا ہو گیا تمہیں؟ پتھروں کو تم سخت کہتے ہو، پتھر بڑا سخت ہے. پتھر بھی ایسا ہے کہ دیکھو اس میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے تو یہ گر پڑتا ہے. تم میں کبھی خدا کا خوف نہیں آتا؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا؟ تمہاری آنکھوں سے کیوں نہیں پانی بہہ نکلتا؟ پتھروں سے تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ اور وہ لوگ جو کہ
واقعی سچا ایمان رکھتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے قرآن سن کے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک سچے ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں۔ کیوں کانپ جاتے ہیں؟ اللہ کی ہیبت، اس کی عظمت اتنی ہے کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی پرسن کی، کسی چیزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ سوچو تو صحیح کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو رب العالمین ہے، جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، اور ایک کن کہہ کے سارے جہانوں کو ختم کر سکتا ہے، وہ رب، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تب دل کانپ اٹھتا ہے کہ میں ایسے ہی کوئی عام کلام نہیں پڑھ رہا، دیکھو تو صحیح کس کا کلام ہے جو میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات جب تلاوت کی جا رہی ہے؟ یا پھر ہم وہی کھانے پکانے میں، برتن دھونے میں، اس میں لگے ہوئے اللہ کی آیات تلاوت ہوتی رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ہمارے گھر میں قرآن چل رہا ہے نا، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح چل رہا ہے اور وہ اتنا ہی کافی ہے، خود ہی اس سے برکتیں ہوتی جائیں گی، ہمیں نہ سننے کی ضرورت، نہ تدبر کرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے اس قرآن پہ؟